السلام علیکم، آداب عرض ہے جی۔ تو میرے پیارے پیارے لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، بس گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ کب تک ٹھیک ہوگا۔ گلے میں کافی خراش ہے اور آواز جو ہے وہ دبی دبی سی بیٹھی بیٹھی سی آتی ہے، مجھے بار بار بریک لینا پڑتا ہے، تھوڑا سا سانس بھی جو ہے وہ اکھڑ جاتا ہے ریڈنگ کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہی گلے کی خرابی ہے کہ مجھے بار بار جو ہے وہ سانس لینا پڑتا ہے ریکارڈنگ کرتے ہوئے۔ تو جناب آپ سب کے لیے لائی ہوں ایک نیا ناول۔ فرمائشیں بہت ساری ہیں، پینڈنگ ہیں جو، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ناول شیئر کروں، تو میں نے سوچا تھوڑا سا بریک لے لیا جائے۔ ابھی میں اپنی مرضی کا کوئی ناول شیئر کر لیتی ہوں۔ میں نے کافی ٹائم سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا کہ میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ سب کی فرمائشیں ہی پوری کرتی آ رہی ہوں، اور وہ فرمائشی ناول بھی بہت طویل رہے ہیں۔ تو اب میں نے اپنا جو ناول ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا تھا، سوچا کہ اسے شیئر کر لیا جائے۔ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کی فرمائشوں کی باری پھر سے آ جائے گی، لیکن اس ناول کو میں نے اس لیے چوز کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی اور اپلوڈ کر دے پہلے، اور پھر میرا تو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا رہ جائے گا نا۔ تو اسی لیے میں نے یہ سب جو ہے سوچا کہ پہلے میں اسے شیئر کر دیتی ہوں، اس کے بعد آپ کی فرمائشوں کی باری ہے۔ آپ لوگ، مجھے معلوم ہے کہ الگ الگ چینلز پر آپ فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، اور میں پوری نہ بھی کر سکوں تو کہیں نہ کہیں آپ کی فرمائش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ تمام سننے والوں کو جو خاص طور پر پہلی بار سننے آئے ہیں، انہیں خوش آمدید۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا ایک اور چینل بھی ہے، اردو نویلٹیا بائی نکھت، تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، وزٹ کیجئے۔ آپ کو ڈھیر سارے ناولز ملیں گے سننے کے لیے، اور امید ہے کہ آپ کو سارے ناولز جو ہیں وہ پسند آئیں گے۔ چند ایک ناول ہیں جو تھوڑے سے غیر معیاری ہیں، البتہ باقی سارے ناولز جو ہیں وہ اچھے ہی ہیں تقریباً دونوں چینلز پر۔ اور اس کے علاوہ میں اپنے اس چینل پر پوئٹری اور کوٹس بھی شیئر کرتی ہوں، تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ آپ شارٹس والے سیکشن کو بھی دیا کریں، اور انہیں بھی وزٹ کیا کریں، اور بتایا کریں کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی لگی ہیں یا نہیں لگی ہیں ویڈیوز۔ بہرحال اب زیادہ باتیں نہیں کرتے، بڑھتے ہیں ناول کی جانب، جس کے بارے میں مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ناول کیسا ہوگا۔ بس مجھے ایسے ہی رائٹر کے نیم سے اور تھوڑا سا نام سے مجھے اچھا لگا، تو میں نے اس کو چوز کر لیا۔ کہانی کیسی ہے یہ ہم پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا، تو اب ہم مزید تاخیر نہیں کرتے، چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے پے کہاں بچیں کہ دل ہے، اور مصنفہ ہیں رفعت سراج، اور آپ سب سنیں گے اس کی آج قسط نمبر 1۔ شیخ حماد حسین کی وسیع و عریض کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ تحت نگاہ رنگ و نور کا سیلاب تھا، خوشبوئیں مسرتیں، مردوں کے فلک شگاف کہے، خواتین کی کبھی دبی دبی کبھی کھنکدار ہنسی کی آوازیں۔ اس گھر کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے سارے جہاں میں سب خیریت ہے۔ شیخ حماد حسین اپنی شادی کی گولڈن جوبلی منا رہے تھے۔ ان کے بیٹے، بیٹیاں، بہوئیں، داماد، سب ان کی زندگی کی اس یادگار خوشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ شیخ حماد حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی، جو ابھی غیر شادی شدہ تھی، جس کا نام تو ماہین تھا، مگر سب پیار سے اسے ماہی کہتے تھے، اس وقت اپنی قریبی سہیلیوں کے ساتھ شدت سے ایک خاص مہمان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو شاید اسی مہمان خاص کی وجہ سے اکٹھا کیا تھا، اور اس خوبصورت تقریب کے بہانے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کی سب سے عزیز ترین بچپن کی دوست سفینہ اس وقت سائے کی طرح ماہین کے ساتھ تھی۔ ماہین جدھر جاتی سفینہ کا ہاتھ تھامے رہتی، جیسے میلے میں ماں مارے احتیاط کے اپنے بچے کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ وہ مہمان خاص جس کا شدت سے انتظار تھا، اس ملک کا ایک مشہور مصور تھا، جس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ شہرت یافتہ ہونے کے باوجود اسے براہ راست بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ جن لوگوں سے اس کی راہ و رسم تھی، وہ اس کا ذکر یوں کرتے تھے گویا دیو مالائی داستان کے کسی کردار کا ذکر کر رہے ہوں۔ ماہین نے سفینہ کو اس کے بارے میں اتنا کچھ بتایا تھا کہ سفینہ جیسی سنجیدہ مزاج محتاط لڑکی بھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو متجسس ہو رہی تھی۔ شیخ حماد حسین کے تمام مدعو مہمان گرامی تقریب میں پہنچ چکے تھے، سوائے اس مہمان خاص کے جسے دنیا پرنس کے نام سے جانتی تھی، جس کا مکمل نام پرنس شہیر خانزادہ تھا۔ مگر شہیر خانزادہ بہت کم لوگوں کو یاد رہتا تھا۔ اس کے فن پاروں کے کونوں پر بھی دستخط کے انداز میں پرنس ہی لکھا نظر آتا تھا۔ شیخ حماد حسین بار بار رسٹ واچ پر نظر ڈال رہے تھے۔ بہت سے مہمانوں کو جنہیں پرنس سے ملنے اور دیکھنے کا اشتیاق تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ خود گھڑیال بن چکے ہوں اور ان کے دل پینڈولم کی طرح متحرک ہوں۔ سفینہ ماہین کے ساتھ مین گیٹ کے آس پاس ہی ٹہل رہی تھی۔ ماہین کے والدین ابھی تک استقبالیہ پر تھے۔ پرنس کو خوش آمدید کہے بغیر وہ یہ جگہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ سب سے دلچسپ اور حیران کن امر یہ تھا کہ ترقی کی اس انتہا کو چھونے والے دور میں بھی پرنس کے پاس سیل فون نہیں تھا۔
ورنہ ابھی تک دسیوں میسج کا تبادلہ ہو چکا ہوتا۔ بہت بڑے اسٹیج پر 5 منزلہ اونچا بڑا سا کیک لوازمات کے ساتھ سجایا جا چکا تھا۔ باربیکیو کی خوشبوئیں اب ماحول میں سرایت کرنے لگی تھیں، جس سے مہمانوں کو اچھی خاصی تقویت ہو رہی تھی کہ کھانا شروع ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ پرنس نے اپنے اسمارٹ سے پرائیویٹ سیکریٹری کے ساتھ محفل میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، ریڈ ڈاٹس والی ٹائی، چمکتے ہوئے شوز، کسی قیمتی پرفیوم کی روح میں جذب ہو جانے والی مہک، بالوں کا باوقار سٹائل، ہونٹوں پر بڑی مہربان سی مسکراہٹ، 6 فٹ سے بھی کچھ نکلتا ہوا قد و قامت، نہ دبلا نہ موٹا، سب کچھ اتنا ہی متوازن جتنا کہ اس کے برش کو متوازن رنگ بکھیرنے میں مہارت ہو چکی تھی۔ اس کی پینٹنگز کے متوازن رنگ غالباً اس کی شخصیت کا پرتو تھے۔ مسٹر اینڈ مسز حماد حسین نے اس کا استقبال کیا۔ پرنس کے سیکریٹری نے ہاتھ میں تھاما ہوا چھوٹا سا گفٹ بیگ پرنس کی طرف بڑھایا، جو پرنس نے اس کے ہاتھ سے لے کر حماد حسین کی بیگم کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ لان میں کچھ دیر پہلے والا شور تھم گیا تھا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب کی نظریں پرنس کے روشن چمکتے دمکتے چہرے پر جمی تھیں۔ ایک ماہر فنکار، کمال کا ہنرمند اور اس پر جاذب نظر شخصیت۔ عموماً جب کسی مصور کا تصور یا خاکہ ذہن میں آتا ہے تو ایک لگی بندھی تصویر بنتی ہے۔ شیکن آلود کرتا پاجامہ، بے ترتیب بال، کسی کے کاندھوں سے اوپر کسی کے کاندھوں پر پڑے ہوئے قلندرانہ شان بے نیازی، چہرہ ہر وقت سگریٹ کے دھوئیں کے حصار میں۔ ماہین نے خاموش کھڑی سفینہ کو ٹہوکا دیا اور سرگوشی کی۔ ہے نا خاصی چیز؟ یہ چیز ہے، میں انسان سمجھ رہی تھی۔ سفینہ نے بھی جوابی سرگوشی کی اور ترکی بترکی جواب دیا۔ شیخ حماد حسین پرنس کو ہمراہ لے کر اسٹیج کی طرف بڑھے۔ سیکریٹری پرنس کے ساتھ سائے کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑے سے بنا ہوا بیگ تھا، جس میں سے اس نے ایک رومال نکال کر پرنس کو تھما دیا تھا، جو پرنس نے چہرہ پہنچ کر اسے واپس کر دیا تھا۔ اسٹیج کے قریب وائٹ اور گولڈن رنگ کے امتزاج سے تیار صوفے رکھے ہوئے تھے۔ حماد حسین نے پرنس کو صوفے پر بٹھایا۔ سیکریٹری پرنس کے برابر ہی میں بیٹھ گیا تھا۔ دوسری جانب حماد حسین بیٹھ گئے تھے۔ ابھی مہمان سے کچھ رسمی بات چیت بھی کرنا تھی۔ وہ شخصیت جو کسی کا مہمان بننے پر آسانی سے تیار ہی نہیں ہوتی تھی، آج ان کی عزت افزائی کرنے چلی آئی تھی۔ اسے نشست پر بٹھا کر جلدی سے کیک کاٹنے کیسے اسٹیج پر چلے جاتے؟ وزاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ماہین سفینہ کا ہاتھ تھام کر اس طرف چلی آئی جہاں سے پرنس کا آسانی سے مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ قریب ہی ایک راؤنڈ ٹیبل پر 2-3 کرسیاں خالی نظر آ گئی تھیں، سو ماہین سفینہ کو لے کر وہاں بیٹھ گئی۔ کیک کٹنے کے بعد کھانا ہو جائے پھر پرنس سے باتیں کریں گے، ماہین نے سفینہ کے کان میں کہا۔ کیا باتیں کریں گے؟ سفینہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی، چونک کر ماہین کی شکل دیکھنے لگی۔ ارے بس ویسے ہی دیکھیں گے بولتا ہوا کیسا لگتا ہے۔ ماہین نے وہ جواب دیا جس کا نہ سر تھا نہ پیر، مارے جوش و خروش کے آئیں بائیں شائیں ہو رہی تھی۔ سفینہ دھیرے سے ہنس دی، اس کی نظریں پرنس پر ہی تھیں۔ پرنس کا سیکریٹری پرنس کو سگار دینے کے بعد سگار لائٹر سے سلگا بھی رہا تھا۔ دیکھا جائے تو بیچارے کی زندگی کتنی مشکل ہے، سگریٹ تک سلگانے کے لیے نوکر رکھا ہوا ہے۔ سفینہ نے اپنے اندر عجیب سی گدگدی ہوتی محسوس کی تو بولے بنا نہ رہ سکی۔ بھئی برش چلاتے چلاتے اس کے بازوؤں میں درد ہونے لگتا ہوگا۔ ایسے بندے کو تو ویسے بھی 4 ہاتھوں کی ضرورت ہے، 2 کام کے لیے 2 پینٹ کے لیے۔ ماہین ایک لمحے میں پرنس کی وکیل بن گئی۔ شیخ حماد حسین پرنس کے ساتھ رسمی بات چیت سے فارغ ہو کر اپنی بیگم کے ہمراہ کیک کاٹنے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ عمیر سب کو بلاؤ، فیملی فوٹو بنے گی جسے بعد میں پرنس اپنے برش سے بنائیں گے، جو آنے والی نسلوں کے لیے بہت قیمتی گفٹ ہوگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ شیخ صاحب، جو نسل ریڈی ہے اسے تو جلدی سے اکٹھا کریں، آپ نے ہمیں ڈنر پر بلایا ہے، ناشتے پر نہیں۔ حماد حسین کے قریبی دوست کی بیگم نے جملہ چست کیا۔ وہ اپنی پوتی کو ساتھ لیے آئی تھیں جو بھوک کی وجہ سے انہیں بہت تنگ کر رہی تھی۔ اس پر ایک فہمائشی قہقہہ پڑا تھا۔ اب لوگ پرنس کے بجائے اس طرف زیادہ دیکھ رہے تھے جہاں منو سلوا اتر رہا تھا۔ شیخ حماد حسین کی فیملی کے تمام لوگ آنن فانن اسٹیج پر چڑھ دوڑے۔ ماہین بھی سفینہ کو کھینچنے لگی۔ ارے مجھے کیوں کھینچ رہی ہو، اس وقت اسٹیج پر صرف فیملی ممبرز ہوں گے۔ سفینہ نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے ماہین کو عقل کی بات سمجھائی۔ او ہاں تو ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسٹیج کی طرف دوڑ گئی۔ اس کی بڑی بہن شرمین اسٹیج پر کھڑی درجن بھر سونے کی چوڑیوں سے بوجھل ہاتھ ہلا ہلا کر اسے بلا رہی تھی۔ سفینہ اب دلچسپی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماہین کے جڑواں بھائی اپنی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ شرمین اپنے شوہر کے ساتھ 3 بچوں کی عدد دائیں طرف کھڑی تھی۔ سفینہ دیکھ رہی تھی کہ ماہین کی جگہ سیٹ کرنے میں مسئلہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا ماہین کے پاپا نے ماہین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اور بیگم کے درمیان کھڑا کر دیا۔ کیمروں کے فلیش کی روشنیاں اسٹیج پر کھڑے تمام لوگوں کو نمایاں کر رہی تھیں۔ ماں باپ کی شادی کی گولڈن جبلی منانے والوں کے چہرے
الوہی خوشی سے ویسے ہی دمک رہے تھے۔ ماہین نے دوستی کے آغاز ہی میں سفینہ کو بڑی دلچسپ بات بتائی تھی کہ وہ اپنے بڑے بھائیوں سے پورے 22 سال چھوٹی ہے اور بہن سے 20 سال۔ اس حیران کن تفاوت کی وجہ اس نے اور بھی زیادہ حیرت زدہ کر دینے والی بتائی تھی کہ اس کے والدین کے ہاں شادی کے 7 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر 7 سال بعد اس کے جڑواں بھائی پیدا ہوئے تو سب نے کہا اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دے دیا اور ساری کمی پوری کر دی۔ پھر 2 سال کے وقفے کے بعد شیخ حماد کو بیٹی بھی عطا ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ اب کوئی کمی نہیں رہی، لیکن ماہین کی پیدائش تو جیسے ایک خبر بن گئی۔ شیخ حماد حسین اور ان کی بیگم بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن خبر ملی کہ پورے 20 سال بعد اللہ انہیں مزید نواز رہا ہے۔ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، بڑی شرمائیں اور گھبرائیں کہ جوان بچوں کے سامنے وہ ایک شیر خوار بچی کو کیسے گود میں اٹھائے پھریں گی۔ شیخ حماد نے البتہ اس کو اللہ کی مصلحت سے تعبیر کرتے ہوئے آنے والے بچے کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ بیگم کے ذہن سے بوجھ ہٹانے کے لیے انہوں نے ماہین کی پیدائش سے 4 مہینے پہلے انہیں ان کی بہن کے پاس امریکہ بھجوا دیا۔ وہیں ماہین کی پیدائش ہوئی۔ US کی بہت سی سہولتوں کے ساتھ جب وہ 4 ماہ کی ماہین کے ساتھ پاکستان واپس آئیں تو بڑے بھائیوں اور بہن کو یوں لگا جیسے وہ امریکہ سے گڑیا خرید کر لائی ہوں۔ ماہین کی ماں تابندہ جو واپس آتے ہوئے بہت جھجک رہی تھی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ بڑے بچوں نے تو اپنی گڑیا سی بہن کو بھرپور طریقے سے خوش آمدید کہا تھا۔ ایک طرح سے شرمین نے ہی ماہین کو سنبھالا۔ ماہین گھر بھر کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی، مگر جلد ہی اس کے بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں تو اسے ہوش سنبھالنے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہو۔ شرمین شادی کے بعد کویت چلی گئی تھی اور دونوں بھائی امریکہ۔ A لیول میں اس کی دوستی سفینہ سے ہوئی جو یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے بہت گہری ہو گئی۔ لاہور میں بھی دونوں ہاسٹل میں اکٹھی تھیں، دونوں MBA کر رہی تھیں۔ ماہین کے والد شیخ حماد حسین نے ماہین کو اپنا بزنس سنبھالنے کے لیے تیار کرنا تھا اور سفینہ کی ماں نے سفینہ کو اس کے مرحوم باپ کا بزنس سیٹ اپ ہینڈ اوور کرنا تھا جو وہ شوہر کی وفات کے بعد سے خود سنبھال رہی تھی۔ دونوں کو O لیول کے دوران ہی ٹارگٹ بتا دیا گیا تھا۔ بہت سی باتوں کے مشترکہ ہونے کی وجہ سے ان کی دوستی خود بخود مستحکم ہوتی چلی گئی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ حماد حسین اپنی شادی کی گولڈن جبلی منانے کا پلان کر رہے ہیں تو ان کے بچے ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اس تاریخی تقریب میں شرکت کرنے پہنچ گئے تھے۔ ماہین 2 دن کے لیے آئی تو سفینہ کو بھی اپنے ساتھ ہی کھینچ لائی۔ والدین کے لیے گفٹ خریدنے بھی اسے ہی ساتھ لے کر گئی تھی۔ کیک کٹنے کے ساتھ تالیوں کا ایک قیامت خیز شور برپا ہوا تھا۔ خاندان کی ایک بزرگ خاتون جنہیں سفینہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، حماد حسین اور تابندہ کے گلے میں تازہ گلابوں کے ہار ڈالے، دونوں کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیمروں کی لائٹس سے اسٹیج پر دن کا سما تھا۔ اسی شور و غوغا کے دوران سفینہ کی نظر پرنس پر پڑی۔ وہ چین اسموکر دکھائی دیتا تھا، اس کا پرائیویٹ سیکریٹری اس کے منہ میں دبے سگار کو شعلہ دکھا رہا تھا۔ پرنس کی نظریں اسٹیج پر تھیں اور وہ اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے سیکریٹری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سیکریٹری نے جلدی سے رومال تھمایا۔ اف اللہ رے، یہ نزاکتیں، بیچارہ رومال دے رہا ہے، ارے یہ تو منہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ سفینہ اس پرتکلف شخص کو دیکھ کر خود جیسے اچھی خاصی تکلیف میں مبتلا ہونے لگی۔ پرنس کا اچھی صحت کا گماز گلابی چمکتا ہوا چہرہ، اس پر شہزادوں کی سی تمکنت، خود اعتمادی، بیٹھنے کا پرتکلف شاہانہ انداز، نظر گھوم پھر کر آخرکار اسی پر جا ٹکتی تھی۔ سفینہ تو اپنی دوست کے ہاں پارٹی میں گئی ہوئی ہے، اس کا پروگرام تو 2 دن پہلے سے پتا تھا، پر تم کہاں سے ماری ماری پھر کر آ رہی ہو؟ سفینہ کی ماں تاجور خفگی سے چھوٹی بیٹی زارا کو گھور رہی تھی۔ اماں میں انیتا کے ساتھ تھی، 2 مرتبہ کار کا ٹائر پنکچر ہوا، سوچیں ٹائر چینج کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ وہ تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ہم پر رحم آ گیا کہ بیچاری سی لڑکیاں خوار ہو رہی ہیں، ہم تو 1 مرتبہ ہی ٹائر چینج کر کے حال سے بے حال ہو گئے تھے۔ زارا نے چہرے پر تھکن ظاہر کرنے کو اپنی طرف سے پورا زور لگایا۔ بیٹا وقت سے گھر پہنچنے کی کوشش کیا کرو، تم نے تو فون پر بتایا تھا کہ رش میں پھنسی ہوئی ہو، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ ٹائر پنکچر ہوا ہے۔ تاجور نے اشتباہ ظاہر کیا۔ اگر آپ کو بتا دیتی تو آپ فضول میں پریشان ہوتی، بار بار فون کرتی، اس لیے نہیں بتایا تھا۔ آج کل تو لوگ لڑکوں کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں، تم تو پھر لڑکی ہو۔ اماں مجھے بھی ایک چھوٹی سی کار دلا دینا۔ زارا نے اٹھ کر ایک دم سے اماں کے گلے میں باہوں کا ہار ڈال دیا۔ بالکل نئی 0 میٹر، جس کا 4 سال تک کبھی ٹائر پنکچر نہیں ہو۔ زارا نے اس کے گال پر ایک پیار بھی کیا، اپنی فرمائش کو امید افزا بنانے کی کوشش کی۔ نئی کار جسے ایک لڑکی ڈرائیو کر رہی ہو، حالات پتہ ہے نا شہر کے۔ تاجور نے اس کی باہوں کا حلقہ توڑتے ہوئے قدرے خفگی سے گھورا۔ اماں اتنی لڑکیاں نئی کاریں لے کر شہر میں گھوم رہی ہیں، آپ تو بس۔ زارا نے لاڈ میں منہ پھلا کر بازو سینے پر یوں لپیٹے جیسے فوٹو کھنچوا رہی ہو۔ بھئی مجھے بزنس کے بکھیڑوں سے فرصت نہیں، ایک نئی ٹینشن افورڈ نہیں کر سکتی۔ تم بہت بے پرواہ ہو، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، تاجور نے صاف جواب دیا تھا۔
آپ سفینہ کے لیے بھی کار بک کرا رہی ہیں، وہ لڑکی نہیں ہے؟ دل میں چھپی بات زارا کے ہونٹوں پر آ ہی گئی۔ اس نے آتے ہی آفس سنبھالنا ہے اور وہ بہت سنجیدہ اور ذمہ دار ہے۔ تمہیں کار دلا دی تو بالکل ہی ہاتھ سے نکل جاؤ گی۔ آرام سے بیٹا، وقت آنے دو، پھر تمہیں بھی سب کچھ ملے گا۔ پہلے اپنی اسٹڈیز تو کمپلیٹ کر لو۔ دیکھو سفینہ کو بھی کار فائنل کے بعد ہی مل رہی ہے نا؟ تاجور نے اب بہت پرسکون انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس چھوڑیں اماں، ہماری کلاس کے لوگ تو اپنے ٹین ایج بچوں کو بھی کار کی چابی پکڑا دیتے ہیں۔ آپ تو یوں ہی مجھے ٹرکھاتی رہیں گی۔ زارا کا موڈ خراب ہو گیا تھا، وہ منہ پھلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سفینہ نے آج تک کوئی فرمائش ہی نہیں کی اور اس کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ زارا کے جانے کے بعد تاجور کھڑی سوچ رہی تھی۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی خوشبوؤں سے ماحول مہک رہا تھا۔ چمچوں پلیٹوں کی کھنکھناتی آوازوں کے بیچ ماہین نے سفینہ کے کان میں سرگوشی کی۔ پرنس سے کچھ باتیں کر لیں؟ اس کا سیکریٹری نظر نہیں آ رہا۔ بات کرتے ہوئے پرنس کو اچھو لگ گیا تو بابا کو مم پلانا پڑ جائے گا، سفینہ نے شرارتاً جواب دیا۔ ماہین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آؤ نہ چلتے ہیں، اتنی مشکل سے تو اکیلا نظر آیا ہے۔ ماہین کے ایک ہاتھ میں پلیٹ تھی، دوسرے سے سفینہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سفینہ کشاں اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ پرنس کھانا ختم کر کے اب آئس کریم انجوائے کر رہا تھا۔ کیا ہم آپ کا انٹرویو کر لیں چھوٹا سا؟ ماہین نے بڑی معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یور کارڈز؟ پرنس نے اپنا دایاں ہاتھ دونوں کے سامنے پھیلایا۔ جی؟ دونوں کے منہ سے بڑی حیرت سے نکلا تھا۔ دونوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان سے کون سا کارڈ طلب کر رہا ہے۔ بھئی آپ جرنلسٹ ہیں تو دیکھنا چاہیے نا آپ کس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پرنس ان کی حیرانی کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ہم جرنلسٹ نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ماہین نے فوراً جواب دیا۔ ابھی آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیک کاٹ رہی تھیں۔ میرے پی اے نے بتایا تھا کہ آپ شیخ صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ پرنس نے مسکراتے ہوئے دونوں پر باری باری نظر ڈالی اور واضح کر دیا کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ تھینک گاڈ، اگر آپ کے پی اے آپ کو نہ بتاتے تو آپ ہمیں قیامت تک نہیں جانتے، ماہین نے نہ چاہتے ہوئے بھی طنزاً کہہ دیا۔ آپ کو تو جان گئے، مگر ایک آنریبل لیڈی جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو تو آپ نے ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کروایا۔ پرنس کی آنکھوں میں شریر سی چمک تھی، اس کی نظریں سفینہ پر جمی تھی۔ آف وائٹ جدید تراش خراش کا ڈریس پہنے، جس پر چھوٹے چھوٹے گلابی سٹون سے بہت نفیس کام ہوا تھا۔ 2 فٹ کے سرخی مائل بال پشت پر بکھرائے جو بلو ڈرائی کی وجہ سے ذرہ برابر بے ترتیب نہ دکھتے تھے۔ اپنی دلچسپی اور شوق کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی سفینہ بہت پرکشش نظر آ رہی تھی۔ پرنس نے پہلی نظر میں ایک بات نوٹ کی کہ اس کا چہرہ عمر کی بہار کے اثر سے شاداں فرحاں نظر آتا تھا، میک اپ کے اثر سے پاک تھا۔ ہونٹوں ہی کی ہم رنگ لپسٹک کی چمک تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے لپسٹک ضرور لگائی ہے۔ وہ ایک مصور تھا اور مصور کی نگاہ سے حسن ہمیشہ کلام کرتا ہے۔ مصور کو کبھی حسن تلاش کرنے کی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ حسن مصور کی آنکھ میں چھپا ہوتا ہے اور رنگوں میں اظہار کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ گلے میں سونے کی نازک چین، اس چین میں پڑا ہوا چنے کے سائز کا دمکتا ڈائمنڈ، اسی سائز کے کانوں میں ٹاپس، انگوٹھی، صرف ایک نظر میں پرنس نے کیا کچھ نہیں دیکھ لیا۔ سادگی میں کمال کی آرائش تھی۔ تصور میں ایک کینوس آویزاں ہوا اور ایک شاہکار تخلیق ہو گیا۔ تصویر بڑی قیمتی اور قیامت تھی۔ وہ جو دل کی کیفیت چھپانے کی زور آزمائی تھی، وہی تو مصور کے برش کو کمال عطا کر رہی تھی۔ اسے گویا رنگوں کا انتخاب بتا رہی تھی، برش کو دل کی طرح دھڑکنے کی دعوت دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کیونکہ وہ مصور تھا کہ ایک عمر ہوتی ہے جس میں خوابوں کے سلسلے بارش کی طرح برستے ہیں اور پھر ان خوابوں کو سب سے پوشیدہ رکھنے کی جدوجہد ایک علیحدہ کام ہے۔ مگر مصور کی نگاہ تو آنکھوں میں سجے خواب ہی کینوس پر بکھیرتی ہے اور مصور کے لیے اتنا ہی آسان ہے جیسے پرندے کا اڑان بھرنا۔ یہ میری اکلوتی اور بیسٹ فرینڈ سفینہ ہے، ہم دونوں ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بھی میری طرح لمز سے MBA کر رہی ہے۔ اوہ سفینہ، بہت شاعرانہ نام ہے۔ کہاں سفینہ، کہاں یونیورسٹی؟ سفینہ کے ساتھ یا تو ساگر کا تصور آتا ہے یا ساحل کا۔ پرنس کے ہونٹوں پر وہی سیراب سی شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ طوفان کا تصور بھی آتا ہے جناب، ماہین نے برجستہ کہا تھا۔ پرنس براہ راست دیکھنے کی خواہ نہ رکھتا تھا، ایک نظر بس ایسی کہ جیسے پرندہ پھڑپھڑایا اور اڑ گیا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ پرنس نے دور کھڑے اپنے سیکریٹری کو اشارے سے بلایا اور پگھلی ہوئی آئس کریم کا گلاس اسے تھماتے ہوئے شعر پڑھا۔ بھرپور مردانہ مخمور آواز جیسے سناٹے میں پرزور آبشار کی آواز، جو روح کے تمام روزن کھول کر زندگی کا مکمل ادراک دیتی ہے، زندگی سے پیار کرنا سکھاتی ہے، موت کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے۔ آپ اتنے بڑے مصور کیسے بن گئے؟ ابھی سوال ماہین کی طرف سے ہی آیا تھا۔ آپ کا مطلب 6 فیٹ؟ پرنس کی آنکھیں ماہین پر تھیں، روح سفینہ کی روح میں محو تھی۔
माहीन खिलखिला कर हंस पड़ी। सफीना की मुस्कुराहट भी बेसाख्ता थी। अभी कहाँ बड़ा हूँ, अभी तो बहुत छोटा सा हूँ। प्रिंस की आंखों में उसकी रूह पूरी आबोताब से चमक रही थी। रहने दीजिए, बना रहे हैं हमें। सॉरी टू से, आप अपने लाइफस्टाइल से हर पल एहसास दिला रहे हैं कि आप बहुत सुपीरियर हैं। सफीना जाने कैसे बोल पड़ी, हालांकि चंद सेकंड्स तक उसके जहन में कुछ भी नहीं था। प्रिंस ने चौंक कर फिर बड़ी दिलचस्पी से देखा था। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें ज़रा बराबर भी मेरा हाथ नहीं, मैं अपने माहौल को साथ लेकर चल रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं की। जिस तरह पैदा होने के बाद मुझे मौसम के मुताबिक पहनने के लिए कपड़े मिल गए थे, इसी तरह और बहुत कुछ खुद ब खुद मिलता चला गया। हम ऐसे ही रहते हैं, घर में भी और घर से बाहर भी। प्रिंस ने अपने मिजाज के बरखिलाफ बड़ा तफसीली जवाब फरमाया था। घर में भी? आप अपने स्टूडियो में भी इतना तैयार होकर जाते हैं? माहीन ने मासूमाना हैरत से पलकें झपकाईं। आपके पास लगता है बहुत सवाल हैं। ऐसा करें, किसी दिन फ़ोन करके घर आ जाएं, साथ लंच करें, स्टूडियो विज़िट करें। मैं यकीन दिलाता हूँ सिर्फ एक विज़िट से आपके जहन में पैदा होने वाले सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। और कोई सवाल? प्रिंस अपने उसी पुरसकून और दिलनशीं लहजे में बोला था। माहीन और सफीना ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा था। आपकी ऑफ़र सुनकर तो दिल यही चाह रहा है अभी आपके साथ आपके घर चलें। सफीना ने अज़राहे तफन्नन ये फ़िक्रा कहा था। लेट्स गो। प्रिंस की तरफ से बरजस्ता जवाब आया था। उसी वक्त कुछ लोग करीब आ गए और उन्होंने प्रिंस को घेर लिया। प्रिंस ने एक पुरतकल्लुफ़ माज़त ख़्वाहाना मुस्कुराहट दोनों की तरफ रवाना की और आने वालों की तरफ मतवज्जा हो गया। ये आखिरी तवज्जो और मुस्कुराहट किसी अफ्रीकी या बंगाली जादू से कम ताकतवर ना थी। सफीना और माहीन ने एक दूसरे को खिसक जाने का इशारा किया था। लोग अभी तक खाने में जुटे हुए थे। खाना भी कॉन्टिनेंटल डिशेस पर मुश्तमिल था। हर मेहमान को अपनी फेवरेट चीज़ बआसानी मिल रही थी। सब लोग बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे। वो दोनों भी अपनी किसी फेवरेट डिश की तलाश में सरगर्दा हो गई। कमाल शख्स है ये, माहीन ने सफीना की तरफ देखा। पुरअसरार शख्स है ये। सफीना जाने किस ध्यान में थी, चौंक कर गोया हुई। हाय सच सफीना, वो तो बहुत शानदार है, वरना पेंटर का तस्वुर करते ही एक हवास बाख्ता सा बंदा जहन में आता है जिसकी जुल्फ़ें परेशान रहती हैं। सफीना लाहौर वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी और ज़ारा उसके सर पर सवार थी। उसका मसला यह था कि उसे अपनी दोस्तों को किसी फार्म हाउस पर ट्रीट देना थी। अम्मा इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि या तो सफीना अम्मा को कन्विंस कर लेगी या फिर कुछ पैसे अपने पर्स से निकाल कर दे ही देगी। उसने बड़ी होशियारी से रात की तकरीब के हवाले से बात शुरू की थी, जिस पर सफीना ने बताया कि कल नामवर मुसव्विर प्रिंस शहीर अली खानज़ादा भी तकरीब में मदऊ था। ज़ारा के लिए ये बड़ी हैरान कुन खबर थी, क्योंकि वो खुद आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी और उसने प्रिंस के आर्ट के बारे में भी बहुत कुछ सुना और पढ़ा था। मैं तो सोच रही हूँ, ये तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है। एक एक पल अपनी पसंद से गुजार रहा है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, बस ब्रश और रंगों से खेलता रहता है। सफीना मौसम के एकदम बदल जाने की वजह से कपड़ों के इंतखाब में उलझी हुई थी, फिर भी ज़ारा को एहसास दिला रही थी कि वो बहन को भरपूर कंपनी दे रही है। इज़ ही मैरिड? ज़ारा को अचानक जाने क्या सूझा। आई डोंट नो, सफीना ने एक शर्ट बहुत एहतियात से तय करते हुए कहा। इतनी देर बातें की और ये नहीं पूछा। ज़ारा को जाने क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही थी। मैं क्यों पूछती, मेरा क्या लेना देना उससे। मैरिड होता तो मिसिस को साथ लाता। इतनी शानदार पर्सनैलिटी, अभी तक किसी को नहीं फंसा या कोई फंसा नहीं। कमाल है। ज़ारा हैरत से बड़बड़ाई। सफीना ने ज़ारा की तरफ देखा। मोम जैसी सफ़ेद शब ख्वाबी के गुलाबी आरामदेह लिबास में बड़ी संजीदगी से गौर खोज करती सफीना को तो बिल्कुल अहमक दिखाई दी, और वो सफीना से मज़ीद कुछ सुनने के इंतज़ार में कांधों तक तराशे हुए स्याह घने बालों को समेटकर कैचर में कैद कर रही थी। डाइवोर्स भी हो सकता है। सफीना ने वार्डरोब का पट बंद किया और धप से बैठ गई। और यह भी कि कई बार का डिवोर्स भी हो सकता है। ऐसे डेकोरेशन पीस के साथ कोई नॉर्मल लड़की कैसे रह सकती है। ज़ारा ने चोरी चोरी माहौल का जायज़ा लिया कि सफीना अपने काम से फारिग हुई या नहीं। वैसे भी सफीना ने उसकी आदतें बिगाड़ने में कोई कसर ना उठा रखी थी। ताजवर उसे बजट से चलने की ताकीद करती, झाड़ पिलाती तो वो सफीना से कुछ ना कुछ हथिया लेती। तुम प्रिंस से मिली नहीं हो मगर बात दुरुस्त की है। वाह, सफीना को उसकी बात वाकई बहुत आकिलाना लगी थी। अब इसी खुशी में अम्मा से कुछ पैसे दिला दीजिए। ज़ारा बगैर रद्दोकद के फ़ौरन अपने मतलब पर आ गई। अच्छा, तो इसी वजह से इतनी देर से किसी सीढ़ी की तरह बज रही थी। सफीना ने गहरी सांस लेकर मानी खैज मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और मुस्कुराहट दबाकर बज़ाहिर खफगी से गोया हुई। एक हिटलर जर्मन में था और एक मेरे घर में। मैं कभी भूल नहीं सकती, मैं हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकती। लेडी सूफिया खानज़ादा की आंखों से आंसू टपके और आंखों के अतराफ फैली झुर्रियों में जज़ब हो गए। दरहकीकत ये झुर्रियाँ नहीं, तारीखी तहरीरें थीं। प्रिंस ने नया ब्रश उठाकर नाकदाना जायज़ा लिया और अपनी परदादी की तरफ बहुत रहम भरी नज़रों से देखा।
اس وقت وہ اپنے وسیع و عریض اور پرسہولت اسٹوڈیو میں ایک تصویر کو رنگوں کی زبان میں پیش کرنے میں مصروف تھا۔ خاکہ تیار تھا، تھوڑا سا امپروو بھی کیا تھا۔ کینوس پر ایک ڈیڈ باڈی کفن میں لپٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس پر بے شمار سرخ گلاب پڑے ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک دلہن جس کا دوپٹہ فرش پر پڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، چوڑیاں، ٹیکا، جھومر، کنگن میت کے قریب پڑے ہوئے تھے، اور وہ ہاتھوں سے موتیے کے گجرے اتار رہی تھی۔ لیڈی صوفیہ خانزادہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کینوس ان کی نظروں کے سامنے نہیں تھا۔ پرنس کے کھڑے ہونے کے بعد تو بالکل ہی اوجھل ہو جاتا۔ لیڈی صوفیہ خانزادہ پرنس کی پشت پر نظریں جمائے اپنی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ ہمارے لیے یہ محض ایک خبر تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ آگ تو میرے لیے بھڑکائی گئی ہے۔ گریٹ مام، جس دلہن کو شادی سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے، جبکہ وہ مکمل دلہن بن چکی ہو، یہ پتہ چلے کہ اس کا دلہا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، محبت کی اس انتہا پر جہاں انتظار دوزخ کی آگ میں جلنے جیسا ہوتا ہے، ہمیشہ کی جدائی کی خبر، کیا یہ خبر سننے والے کو مر نہیں جانا چاہیے؟ پرنس نے برش سے رنگوں کو انوکھا امتزاج دینے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی پردادی لیڈی صوفیہ خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں وہ اپنے اس خاص اور آرام دہ لباس میں تھا جو وہ صرف اسٹوڈیو میں ہی استعمال کرتا تھا، کٹ سلیوز شرٹ اور دنیا کی بہترین جینز، جس کا کپڑا بیلجیم میں تیار ہو کر یورپ اور امریکہ پہنچتا تھا۔ اوہ گاڈ، میں کیوں زندہ ہوں؟ پرنس، جوک کرنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ میری عمر اس وقت 88 سال ہے۔ میں 8 اگست 1928 کو آئرلینڈ میں پیدا ہوئی۔ گریٹ مام، آپ 1 سال کم کریں، ابھی آپ صرف 87 ایئرز اولڈ ہیں۔ 87 ایئرز اونلی۔ پرنس نے اپنا اینگل سیٹ کرتے ہوئے جواب دینے اور تصحیح کرنے کی بدقت تمام فرصت نکالی۔ اوہ گاڈ، میں کافی پینے کا ارادہ کر رہی تھی۔ لیڈی صوفیہ نے اپنی واٹر پروف مسکارا سے بوجھل پلکیں چپکاتے ہوئے کہا۔ وائی؟ پرنس صرف کمپنی دینے کی خاطر کچھ بولنے پر مجبور تھا۔ در حقیقت اس کی ساری توجہ کینوس پر تھی۔ میں سوزن سے کہتا ہوں، وہ کافی بنا کر لے آئے گی۔ پرنس نے پردادی کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے دیوار پر نصب انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں نہیں، تم پوری بات نہیں سنتے، بالکل اپنے باپ کے دادا پر گئے ہو، وہی جسے میں ہٹلر کہتی ہوں۔ اوہ سوری، پرنس نے اپنی جلد بازی پر معذرت چاہی۔ میں یہ کہہ رہی تھی، میں کافی انجوائے کرنے کا پروگرام کینسل کر چکی ہوں، کیونکہ کافی یادیں پیدا کرتی ہے، ماضی میں لے جاتی ہے، اور میرا فی الحال ماضی کو یاد کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ میں ریسٹ کرتی ہوں۔ کیری آن مائی ڈیئر سن۔ یہ کہہ کر لیڈی صوفیہ نے اپنی نشست چھوڑ دی اور اپنی سوئس لان کی خوبصورت پرنٹڈ ساڑی کا آنچل سنبھالتی اسٹوڈیو سے باہر جانے لگی۔ اوکے ڈیئر مام، ہم ڈنر پر ملتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، فضول خرچی کی عادت عورت کے لیے تو بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ عورت گھر بناتی ہے جس کے لیے اس کے ہاتھ میں ہر وقت مناسب پیسہ ہونا چاہیے۔ اسے گھر کا بجٹ بنانا ہوتا ہے، بچوں کے اچانک آ جانے والے اخراجات، تقریبات میں لینا دینا، دکھ، بیماری، دوا، علاج وغیرہ۔ تاجور زارا کو بہت آرام و محبت سے ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں، آپ اتنی امیر ہیں اور باتیں کتنی غریبانہ کرتی ہیں۔ پیسہ ہوتا کس لیے ہے؟ اسی عمر میں تو پیسے کو انجوائے کرتے ہیں، بڑھاپے میں تو سلائس اور پورج پر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ سارا نے اپنی مخصوص بے ساختگی اور بے تگے پن کے ساتھ تاجور کو لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ یہ پیسہ تمہارے ہی کام آئے گا، میں قبر میں لے کر تو نہیں جاؤں گی، مگر بے تگے پن سے اخراجات ہوں گے تو یہی پیسہ کم دکھے گا۔ تاجور نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پھر صحیح ناکام فرمائی۔ اماں، ہم لاکھوں کماتے ہیں، ہزاروں نہیں۔ اتنا پیسہ تو 100 سال میں خرچ ہوگا، اور پاکستان میں ایوریج عمر بس 50 سال ہوتی ہے۔ اماں پلیز، بس اس مرتبہ پیسے دے دیں، سمجھائیں نہیں۔ آئندہ کبھی آپ سے زیادہ اماؤنٹ نہیں مانگوں گی، وہ بچوں کی طرح مچھلی۔ کوشش کروں گی میں بھی پرنس جیسی آرٹسٹ بن جاؤں، پھر میری ایک ایک پینٹنگ 5-5 لاکھ میں سیل ہوگی۔ سال میں 4 پینٹنگز بھی نکل گئیں تو مجھے 20 لاکھ بہت ہیں۔ زارا کی آنکھوں میں حسین خوابوں کی جھلملاہٹ ہیرے کی چمک سے کم نہیں تھی۔ وہ بڑے لاڈ سے اپنا سر ماں کے کندھے سے ٹکائے بیٹھی تھی، ایک طرح کا دھرنا تھا کہ اپنی بات منوا کر ہی جان چھوڑے گی۔ شیخ چلی سے میچ رکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ پرنس کون ہے؟ تاجور نے اس کے بازوؤں کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہائے اماں، نہ کریں، آپ پرنس کو نہیں جانتی؟ اتنا بڑا آرٹسٹ، میرے بیڈ روم میں بیڈ کے بالکل اوپر جو پینٹنگ لگی ہے وہ پرنس ہی کی تو ہے۔ زارا کو یوں صدمہ ہوا جیسے تاجور نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہو۔ اچھا، وہ پینٹنگ جو تم اپنا سارا اکاؤنٹ خالی کر کے لائی تھی، ایسا کیا ہے بھائی اس میں؟ 2-4 رنگ برنگی مچھلیاں بدھ مت کے زمانے کے تالاب میں تیر رہی ہیں۔ تاجور نے بیزاری سے کہا۔ وہ ٹھہری بزنس پرسن، گارمنٹ فیکٹری جس میں اعلیٰ کوالٹی کی جینس تیار کی جاتی تھی، ایک ٹریڈنگ کمپنی جو سفینہ انٹرپرائزز کے نام سے تھی، مون اسٹار گروپ آف کمپنیز کی ممبر تھی۔ اتنا کام مرد کے سر پر ہو تو کمائی کا احسان جتا جتا کر آدھا ہو جاتا ہے،
مگر تاجور بڑی ہمت و حوصلے سے مرحوم شوہر کا بزنس نہ صرف سنبھال رہی تھی بلکہ اسے اب تک بڑھاوا بھی دیتی چلی آ رہی تھی۔ زہرا نے اپنا سر یوں پکڑا تھا جیسے چکر آ رہے ہوں۔ تمہیں کیا ہوا؟ تاجور نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اتنی انسلٹ؟ اماں وہ فش نہیں ہیں، سمبلز ہیں، اور وہ تالاب نہیں، عورت کا دل ہے۔ اس نے ایک بہت ہی حسین خیال پینٹ کیا ہے۔ اچھا بس بس، یہ سب بھرے پیٹ کی مستیاں ہیں۔ سیدھا سیدھا دل دکھانے کی بجائے اسے تالاب بنا دو، تاجور نے بیزاری سے کہا۔ اماں آپ بہت خراب ہیں، بس بھی کریں، اتنی انسلٹ بہت ہے۔ آپ کو پتہ ہے سفینہ پرسوں سے مل کر بھی آ چکی ہے، اس نے شاید آپ کو نہیں بتایا۔ سفینہ کہاں ملی ہے اسے؟ تاجور کو سب کچھ بھول گیا، چونک کر خاصے پریشان کن لب و لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ارے ماہین کے فنکشن میں، اس نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ ہر بات کی وضاحت کرنا پڑ رہی تھی، پیسے ملنے کا چانس پھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوہ اچھا، اصل میں وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، نیپی تلی بات کرتی ہے، کوئی خاص بات ہوتی ہے تو مجھے ضرور بتاتی ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ تاجور جانے کے ارادے سے اٹھنے لگی۔ چھوڑے اماں، نہ پرنس کی بات کرتے ہیں نہ سفینہ کی، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کھڑے ہو کر پھر ماں کے گلے میں باہوں کا ہار ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اس مرتبہ تو میں تمہیں اتنا ہیوی اماؤنٹ دے رہی ہوں، آئندہ مجھ سے پوچھ کر عہد نامے کرنا، سمجھی؟ او مائی گریٹ اماں، زہرا نے کامیابی کی خوشی میں تاجور کا گال چوم لیا۔ اسے اپنی اس صلاحیت کا پتہ تھا کہ جو ٹھان لے کر کے ہی دم لیتی ہے، اور ادھر تاجور کا چہرہ جانے کن سوچوں سے پر تھا۔ میری آنکھ سے گرنے والا آنسو اگر ساحل پر ٹپک گیا ہوتا، دیکھتے ہی دیکھتے پھر کیا ہوتا؟ ساحل خود ساگر بن گیا ہوتا۔ مس آشا ساحل کی ٹیبل کے ایک طرف کھڑی لیٹر پیڈ پر لکھے اشعار پڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے ساحل نے اسے آ لیا۔ بری بات ہے مس آشا، یہ کرائم ہے۔ آپ ایک تو میری غیر موجودگی میں میرے روم میں تشریف لے آئیں، پھر اس پر میری پرائیویٹ چیزیں بھی چیک کر رہی ہیں۔ سوری سر، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میڈم تاجور نے آج ایگزیکٹوز کی ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے۔ آپ مینیجر ہیں، ظاہر ہے یہ سب آپ کو دیکھنا ہے، اور مجھے بھی آپ کی تھوڑی سی مدد چاہیے۔ تھینک گاڈ، صرف مدد چاہیے، پیسے تو نہیں چاہیے نا؟ آج کل جیب بہت ہلکی ہے۔ بھگوان کی دیا سے بہت ہے، آپ مجھ سے ادھار لے سکتے ہیں۔ آشا جو تاجور کی پرائیویٹ سیکریٹری تھی بہت شوق اور ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ ادھار محبت کی کینچی ہے۔ ساحل اپنی فطری چرب زبانی سے مجبور تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آشا نے اداس سی شکل بنا کر کہا۔ پہلے بتا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ ساحل کو حیرانی ہوئی۔ تو میں ساون کے ساتھ انگیجمنٹ نہ کرتی۔ سوری، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے آپ کو کھڑے کھڑے اتنی خوش فہمی کیوں ہو رہی ہے؟ ساحل اب تھوڑا سا پریشان ہوا۔ اتنے دن سے ساتھ ہے، جانتی نہیں کہ مذاق کی عادت ہے۔ میں سمجھی یہ شعر آپ نے میری محبت میں لکھا ہے۔ آشا کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ جگہ تو آپ نے صرف اپنا نام لکھ کر جگہ فل کی ہے، ایک جگہ اپنا اور دوسری جگہ اس کا لکھ دیتے۔ اس کا؟ وہ کون ہے؟ ساحل بھی آسانی سے پریشان ہونے والا نہیں تھا، مگر آشا کامیاب جا رہی تھی۔ لمحے بھر کو چکر تو دے دیا تھا۔ بھائی جس کی خاطر یہ شعر لکھے ہیں، آشا نے وضاحت کر دی۔ وہ تو ابھی کسی اور سیارے پر رہتی ہے، مجھے تو خود بھی نہیں پتا وہ کون ہے۔ بس ایک حسین تصور میں گم رہتا ہوں، وہی تصور مجھ سے شعر لکھوا دیتا ہے۔ ساحل اپنے ریوالونگ چیئر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا اور لیٹر پیڈ اٹھا کر اپنی تخلیق کردہ شاعری پر نظر دوڑانے لگا۔ نظر کہہ رہی تھی اپنے اشعار پر خود ہی فدا ہوا جا رہا ہے۔ سر تو میڈم کو کیا بولوں؟ آپ انہیں یہ ٹوٹے پھوٹے شعر سنانے کب آ رہے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ اتنی دیر سے آپ کو انٹرکام کر رہی تھی، رسپانس نہیں ملا تو خود آ گئی۔ آپ ادھر نہیں ملے تو یہ شعر پڑھنے لگی، بس اور کیا؟ اس نے شاید صفائی پیش کی تھی۔ سر آپ اپنی شاعری کی بک پرنٹ کروائیں نا، ایک دم سے مشہور ہو جائیں گے۔ آشا اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ شاعری کہاں، یہ تو خود کلامی ہے۔ 60-70 ہزار روپے سیلری لینے والے کو یہ عیاشی زیب نہیں دیتی۔ آشا کے نکلنے کے بعد خود کلامی بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایگزیکٹوز اکٹھے ہو رہے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ ملین کو اوور نائٹ بلین کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ساحل کے ہونٹوں پر اچانک تلخ مسکراہٹ اود کر آئی تھی۔ یار پرسنالٹی تو غضب کی ہے، میرا دل چاہتا ہے اسے اس کے گھر میں دیکھنا چاہیے۔ ماہین ٹاول سے گیلے بال آزاد کرتے ہوئے سفینہ سے مخاطب تھی جو بڑے انہماک سے ویرونیکا روتھ کا ناول ڈائیورجنٹ پڑھ رہی تھی۔ ابھی ابھی چیپٹر 13 سٹارٹ کیا تھا۔ ماہین کی پرجوش آواز نے گویا پرسکون تالاب میں پتھر دے مارا تھا۔ اس نے بڑی بیزاری سے صفحہ موڑ کر ناول ایک طرف پٹک دیا اور ماہین کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں پرنس فوبیا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تمہارے پاس؟ وہ چڑ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ تم یہاں ناول پڑھنے آئی ہو؟ فائنل سیمسٹر بقول مما کے سر پر کھڑا ہے۔ ماہین برا مان گئی۔ وہ جس سپرٹ کے ساتھ پرنس کو ڈسکس کرنا شروع ہوئی تھی، اسے جواب میں وہ سپرٹ نہیں ملی تو بد دل ہو گئی۔
فائنل سیمسٹر چاہے آج ہو جائے پرواہ نہیں، میری تیاری ہے، تم فکر نہیں کرو، اس نے فوری کہا۔ ہاں مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، اگر تم پرنس کو ایسے ہی یاد کرتی رہو گی تو پیپرز کیسے دو گی؟ سفینہ بے ڈھب انداز میں پاؤں پھیلا کر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ ارے ارے میرے کپڑے، پاؤں ہٹاؤ، آج ہی لانڈری سے پریس کرائے تھے، تمہیں پتہ ہے نا لانڈری چارجز کا، ہینگر سے اتارنے کا جی نہیں چاہتا۔ سفینہ کے پاؤں کے پاس ماہین کا ڈریس ہینگر سمیت پڑا ہوا تھا۔ تو بیڈ پر کیوں پھینک دیا؟ کہیں لٹکا دو، کچھ طریقہ سلیقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے MBA کے فوراً بعد تمہاری شادی ہو جائے۔ فہد تو دن گن رہا ہوگا، بیچارے کو لٹکایا ہوا ہے آسٹریلیا میں، مگر کہیں پرنس کی وجہ سے؟ سفینہ نے شرارتاً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوہ گڈ گڈ، پرنس وہ تو فکشن ہے جسے صرف ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ بھائی میں تو جب سے لاہور واپس آئی ہوں بس حیرت سے یہی سوچتی رہی ہوں، پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے پیرالل وکٹورین کلاس کی باقیات بھی ہیں، مگر ایک بات ہے، یہ لوگ تو یہاں خود کو بہت لونلی فیل کرتے ہوں گے، جیسے کووں کے بیچ راج ہنس آ گیا ہو۔ خبردار، ہم کوے نہیں ہیں، سفینہ نے برا مان کر بات کاٹ دی۔ ہاسٹل میں وہ دونوں ایک ہی روم شیئر کرتی تھی، دونوں کے سونے جاگنے کھانے پینے کے اوقات ایک تھے، کلاس ایک تھی، اور ایک دوسرے سے کرنے کے لیے اتنی باتیں ہوتی کہ انہیں کسی تیسرے سے بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب کپڑے پریس کرنے کامن ایریا میں جاتی تھی تو دوسری لڑکیوں سے ہیلو ہائی ہو جاتی تھی، یا پھر کبھی کبھی کچن میں اپنی پسند کا کچھ بنانے کا موڈ ہوتا تو وہاں ہاسٹل کی کچھ ہیلتھ کانشیس سلیقہ شعار لڑکیوں سے گپ شپ ہو جاتی جو جنک فوڈ سے پرہیز کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بڑی ہو چکی ہو اور اتنا پریکٹیکل ہو کر سوچتی ہو، سفینہ نے ماہین سے پھر شرارتاً کہا تھا۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ بیچارے فہد کا کیا ہوگا۔ فہد، اس کی جگہ پر تو دنیا کا کوئی بادشاہ بھی نہیں آ سکتا، وہ تو صرف پرنس ہے۔ ماہین کے لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی چاہت میں کتنی مستحکم ہے۔ فکشن اور مسٹری کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا اچھا لگ سکتا ہے، مگر یہ جاب فل ٹائم چلتی نہیں۔ ماہین اب جلدی جلدی بالوں کو ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ کمرے میں ڈرائر کے بے ہنگم شور نے مزید بات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ صحرا میں پورا چاند، شہر میں برقی روشنیاں، جنگل میں جگنو اور دل میں تو اور میں۔ زارا حیرت سے ساحل کا لیٹر پیڈ اٹھائے پلکیں جھپکاتے ہوئے انتہائی بچگانہ ٹوٹی پھوٹی شکستہ سی تحریر میں لکھی گئی آزاد نظم پڑھ رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے لیٹر پیڈ اچک لیا۔ ایکسکیوز می، اٹس اے کرائم، ساحل فوراً سامنے آ کر کہہ رہا تھا۔ آپ اس ٹیبل پر بیٹھ کر یہ فضول سی اردو پوئٹری کرتے ہیں؟ بتاتی ہوں اماں کو۔ زارا نے ساحل کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت جامد ہو چکی تھی۔ حلیے سے انتہائی الٹرا ماڈرن دکھائی دینے والا ساحل اندر سے اتنا شاعرانہ ہو سکتا ہے وہ مان ہی نہیں سکتی تھی۔ زارا کی ساحل سے یہ پہلی ملاقات نہیں تھی۔ 8 ماہ سے ساحل یہاں جاب کر رہا تھا۔ زارا اکثر اپنے ضروری کاموں سے ہپڑ دپڑ کے انداز میں تاجور سے ملنے آفس آ جاتی تھی، اس لیے کہ تاجور کے گھر پہنچنے کا کوئی فکس ٹائم نہیں تھا، اور زارا کی فطرت میں صبر نہیں تھا۔ پاکٹ منی ختم ہو جانے کے بعد تو اس کے 2-3 چکر لازمی لگ جاتے تھے، اور اماں سے ملاقات سے پہلے اسے ساحل سے لازمی گزرنا ہوتا تھا۔ یہ آپ نے خود لکھی ہے یا کہیں سے کاپی کی ہے؟ ساحل لیٹر پیڈ دراز میں رکھ رہا تھا اور زارا تھانے دارنی بنی سوال کر رہی تھی۔ کاپی کی ہے، ساحل نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ اف، کتنا برا سلیکشن ہے آپ کا۔ زارا نے منہ بنا کر ساحل کی طرف دیکھا۔ تھوڑا صبر کریں، اپنے الفاظ ضائع نہ کریں، ایک دن آپ مانیں گی کہ میرا سلیکشن کمال ہوتا ہے۔ ساحل کا لہجہ بلا کا معنی خیز تھا۔ اینی ہاؤ میم از سو بزی، آپ پھر کسی وقت تشریف لائیے۔ ساحل نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ٹہلانے کی کوشش کی۔ ارے یہ آپ مجھ سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ مائنڈ اٹ، آئی ایم یورز جونیئر باس۔ زارا نے گھور کر ساحل کی طرف دیکھا تھا۔ باس کبھی جونیئر نہیں ہوتا، سینئر موسٹ باس بنتا ہے، اور باس ایک ہی ہوتا ہے، جیسے ایک اسٹیٹ کا ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہوتی، جیسے کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ اسٹاپ، زارا نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ہیو سم مینرز پلیز، زارا نے بڑی خفگی سے ساحل کو ٹوکا تھا۔ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، اب آپ کچھ نہ بولیں ورنہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ اتنی دیر سے کھڑی ہوں، بتاتے کیوں نہیں؟ اماں کے پاس کوئی ہے یا وہ روم میں اکیلی ہیں؟ میں مینیجر ہوں، PA نہیں، آپ آشا سے پتہ کریں۔ ساحل کو پتہ تھا خوبصورت دولت مند لڑکی کن اداؤں سے متاثر ہو سکتی ہے، اب وہ بے نیازی کے تیر ترکش سے نکال رہا تھا۔ زارا بیٹا، آپ ادھر کیا کر رہی ہو؟ پشت سے تاجور کی آواز آئی تو ساحل ایک دم سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور زارا نے چونک کر اپنی پشت پر کھڑی تاجور کو دیکھا تھا۔ چرچل نے کہا کہ ہم سمندروں میں جنگ کریں گے، ہم اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ فضا میں جنگ کریں گے، ہم ہر قیمت پر اپنے جزیرے کی حفاظت کریں گے، ہم کبھی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ اف مائی ڈیئر سن، چرچل کی تقریر سننے کے بعد پتہ نہیں میں کتنے دنوں بعد گہری نیند سوئی۔ میں اس وقت صرف 12 سال کی لڑکی تھی، یہ 1940 کی بات ہے۔
رات کو جرمنی جب بم گراتا تو لگتا یہ ہماری اس دنیا میں آخری رات ہے، مگر میری آخری رات کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے تو ایک عظیم دکھ کے ساتھ ایک طویل زندگی ملنا تھی۔ لیڈی صوفیہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پرنس نے رنگوں سے نئے رنگ تخلیق کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ روکا اور اپنی بوڑھی پر دادی کی طرف بڑی افسردہ نظروں سے دیکھا۔ گرینڈ مام، جب تک آپ ماضی کے دائرے میں گھومتی رہیں گی یہ دکھ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ لگتا ہے کیرولین آپ کی میڈیسن کا خیال نہیں رکھتی، میں آج چیک کرتا ہوں۔ شٹ اپ، 1000 مرتبہ کہا ہے اپنے دادا جیسی باتیں مت کیا کرو۔ میری کم عمری میں شادی کبھی نہیں ہوتی اگر ہٹلر ہم پر جنگ مسلط نہ کرتا۔ گرینڈ مام، اس نے خودکشی کی تھی، اسے اچھی موت نہیں ملی، یہ بھی تو ایک گڈ نیوز تھی۔ پرنس نے ایک گہری نگاہ لیڈی صوفیہ کے مغموم چہرے پر دوڑائی۔ تمہارے دادا کی ڈیتھ کے بعد کوئی نیوز میرے لیے گڈ نہیں تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، شاید تم بھول گئے ہو۔ میرا معصوم اور پیارا شوہر جنگ میں حصہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے چپکے چپکے ہریانہ جانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ میرے سسر نے اسے زبردستی بھیج دیا، اس لیے کہ وہ وائس رائے کا تھینک فل تھا، جس کی وجہ سے وہ لارڈ بنا تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس صرف 11 بکریاں تھیں۔ لیڈی صوفیہ نے اپنے آنسو ٹیشو پیپر میں جذب کرتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں بھولا، مجھے سب یاد ہے سویٹ مام۔ پرنس نے ہزاروں مرتبہ کی سنی باتوں میں دلچسپی لینے کے بجائے کینوس پر رنگ بکھیرتے ہوئے کہا۔ لیڈی صوفیہ ساڑی سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور چند قدم پر نصب دیوار گیر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ اس وقت وہ زرد و سیاہ پھولوں کے امتزاج کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھیں۔ بال بالکل روئی کے گالوں کی طرح سفید اور ماڈرن انداز میں ترشے ہوئے تھے۔ کانوں میں نیلم کے ٹاپس، گلے میں نازک سی چین اور اس میں پرویا ہوا نیلم کا لاکٹ جو سائز کے لحاظ سے 20 کیرات سے کم کا دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہونٹوں پر لائٹ پنک لپسٹک، آنکھوں کے گرد لائنر کی لکیریں، آنکھوں کے اندر کاجل کی گہری تہہ اور مسکارا۔ وہ اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ پرنس نے ہونٹوں سے سگار نکال کر ایش ٹرے میں راکھ جھاڑتے ہوئے اپنی پردادی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ آپ بہت شاندار نظر آ رہی ہیں۔ اوہ تھینک یو، میں یہی دیکھ رہی تھی کہ بہت سارا رونے کے بعد میری شکل کیسی لگ رہی ہے۔ صوفیہ نے پوتے کی تعریف سے خوشی اور سکون محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے دوست اصفہان کی مدر کل مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ پرنس کی شادی کیوں نہیں کرتی۔ اسی وقت لاؤنج میں فون کی گھنٹی کی آواز گونجنے لگی تھی، جسے سن کر لیڈی صوفیہ بری طرح چونک پڑیں۔ آئی تھنک مجسٹریٹ کا فون ہے، شاید چور نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ وہ اب تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چور؟ پرنس نے بری طرح چونک کر پوچھا تھا۔ 1 منٹ میں ذرا کال ریسیو کر لوں، وہ لشتم پشتم باہر جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پرنس فکر مند ہو کر سگار ہونٹوں میں دبانا بھول گیا تھا۔ زارا نائٹ گاؤن پہنے، بال بکھرائے، منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائیاں روکتی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ رات اچانک اس کے روم کے انٹرکام نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ چائے کے 1 کپ کی طلب میں بے اختیار کمرے سے نکل پڑی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر ساحل پر پڑی جو 2-3 فائلیں سینے سے لگائے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ زارا نے حیران ہو کر وال کلاک پر نظر ڈالی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ ساحل کی نظر بھی زارا پر پڑ چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے حلیے پر نگاہ کی۔ السلام علیکم مس زارا، ہاؤ آر یو؟ اس کی طرف سے بڑا جوشیلا سا سلام آیا تھا۔ تھینکس، فائن۔ کیا سلسلہ ہے؟ آپ آفس کے بجائے گھر میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں پوچھا۔ میم نے طلب کیا، حاضر ہو گیا، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ ساحل نے بڑی ادا سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور تھوڑا سر کو جھکا کر جواب دیا۔ ہیں، اماں آج آفس نہیں گئی؟ میں تو رات بہت لیٹ سوئی تھی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ زارا ایک دم فکر مند نظر آنے لگی۔ میم کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج کی تمام شیڈول میٹنگز بھی کینسل ہو گئی ہیں، ساحل نے فائلیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے بتایا۔ اوہ گاڈ، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ کچن میں جانے کے بجائے تاجور کے بیڈ روم کی طرف دوڑ گئی۔ ساحل صوفے پر بیٹھ کر گھر پر طائرانہ نظر دوڑانے لگا۔ ایسا پرشکوہ لاؤنج کے لوگوں کو اپنے ڈرائنگ رومز کیا کباڑ خانہ لگنے لگے۔ وہ کئی مرتبہ اس گھر میں آیا تھا مگر لاؤنج ہی سے اپنا کام نپٹا کر واپس ہو گیا تھا۔ تاجور نے آج تک اسے اپنا ڈرائنگ روم دکھانے یا وہاں بٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ لاؤنج کی آرائش سے ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ہر شے سے عمارت اور نفاست ٹپکتی تھی۔ وہ جب اس گھر میں آتا تو اسے اپنی بے روزگاری کے دن یاد آ جاتے، جب وہ صبح انٹرویو کے لیے نکلنے سے پہلے اپنی جمع پونجی گنتا تھا۔ کرایہ نکالنے کے بعد اسے بہت دیر تک سوچنا ہوتا تھا کہ کھانے کے پینے کے پیسے کتنے دن خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اب اگر جاب بھی نہ ملی تو انہی پیسوں میں سے کرایہ بھی نکالنا ہوگا۔ زندگی چند بوسیدہ نوٹوں کے گرد گھومتی دکھائی دیتی تھی، اور یہاں دیوار کے ساتھ لگا 3 فٹ اونچا گلدان ہی اپنی قیمت بتا رہا ہوتا۔ اتنے پیسوں میں تو ایک بے روزگار مہینہ بھر دال سبزی روٹی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا، پھر اس نے ایک سرد آہ سینے سے آزاد کی
اور اس طرف دیکھنے لگا جس طرف زارا دوڑتی چلی گئی تھی، ایک حسین و جمیل کنواری دولت مند لڑکی جو ہمیشہ سے اس کا آئیڈیل تھی۔ اماں آپ زینب سے کہہ کر مجھے اٹھا دیتی، آپ کو تو ٹھیک ٹھاک ٹیمپریچر ہے، زارا نے تاجور کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے بے قراری سے کہا۔ میری جان ٹیمپریچر ہی تو ہے، اتر جائے گا، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ تاجور نے اس کی محبت کے بے ساختہ اظہار پر کمزور و نحیف لہجے میں مگر مسکراتے ہوئے کہا، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ ذرا سا ٹیمپریچر ہی تو ہے، شاید گلے کے انفیکشن کی وجہ سے ہو گیا ہے، پچھلے 2 دن میں بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس پی لی، لیکن تمہیں بتایا کس نے کہ مجھے ٹیمپریچر ہے اور میں گھر میں ہوں؟ بولتے بولتے چونک کر تاجور نے زارا کی طرف دیکھا تھا جو نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے بیڈ روم سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ نے شاید ساحل کو گھر بلایا ہے، وہ لاؤنج میں بیٹھا ہے، میں کچن کی طرف جا رہی تھی تو اس پر نظر پڑی، اسی نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آج آپ آفس نہیں گئی، زارا نے بڑی بے پرواہی کے انداز میں جواب دیا۔ تاجور نے غائر نظروں سے زارا کے سراپے پر نظر دوڑائی اور بڑی سنجیدگی سے گویا ہوئی، تمہیں اس حلیے میں ساحل یا کسی بھی XYZ کے سامنے نہیں جانا چاہیے، تم تو باقاعدہ اس سے بات چیت کر کے آ رہی ہو، آئندہ خیال رکھنا۔ اوکے اماں، بس میں اسے صبح صبح گھر میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، زارا نے بڑے بے تکے پن سے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری صبح ہے، دنیا کا تو آدھا دن گزر چکا، خیر تم فریش ہو کر ناشتہ کرو، میں میڈیسن لے چکی ہوں، ساحل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میٹنگ کر کے پھر شام تک ریسٹ کروں گی، ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ تمہیں ساتھ لے کر ڈاکٹر کو دکھانے چلی جاؤں گی۔ تاجور نے اس کے فکر مند چہرے پر نظر ڈال کر اب بہت پیار بھرے لہجے میں کہا تھا، کچن میں جا رہی ہو تو زینب سے کہنا 2 کپ چائے اور کچھ سنیکس لاؤنج میں لے آئے۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں لٹکا کر اپنے بے وزن کارپٹ سلیپرز ٹٹولنے لگیں۔ زارا ان کی بات سنتے ہی باہر چلی گئی تھی۔ سفینہ اپنا ڈریس پریس کر رہی تھی، ماہین اور دوسری لڑکیاں بھی اپنے اپنے کپڑے لیے کامن ایریا میں موجود تھیں۔ سنو، یہ اتنے مشکل کپڑے لانڈری سے پریس کروا لیا کرو۔ ماہین نے بڑی بیزاری سے سفینہ کی طرف دیکھا جو پورا زور لگا کر شکنے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لانڈری چارجز بہت ہو گئے ہیں، اتنے پیسے بچا کر رات کو پیزا ڈیل آرڈر کی جا سکتی ہے، سفینہ نے برجستہ انداز میں جواب دیا۔ اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی اس طرح سوچتی ہے، پھر ہم تو بہت فضول خرچ ہیں، ایک لڑکی جو جونیئرز میں سے تھی حیرت سے دیدے پھیلا کر بولی۔ پیسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پھینکا جائے، کبھی کسی غریب کو 200 کی خیرات دے کر دیکھو، 1 کلومیٹر تک دعا دیتا جاتا ہے۔ سفینہ نے اسی طرح زور آزمائی کرتے ہوئے جواب دینے کی مہلت نکالی۔ پتہ نہیں تمہیں کہاں ملتے ہیں ایسے دعا دینے والے غریب، یہاں تو 200 روپے لے کر کہتے ہیں کوئی گل نہیں فیر آ جان گے، انسان کولوں ہر ویلے چلر تو نہیں ہوندا، کوئی بات نہیں پھر آ جائیں گے، انسان کے پاس ہر وقت کھلے پیسے نہیں ہوتے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ جو سفینہ اور ماہین کی کلاس فیلو تھی مزاحیہ انداز میں بولی تو آس پاس کھڑی ہوئی لڑکیاں بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ سفینہ شرٹ اٹھا کر غور سے جائزہ لینے لگی، ماہین جلدی سے آگے بڑھی اور اپنی شرٹ استری سٹینڈ پر پھیلا کر بولی، تم شیخ سے جا کر اس کا ایکس رے کراؤ، اتنی دیر میں ذرا اپنے کپڑے پریس کر لوں۔ یہ تم لوگ میرے سر پر سوار کیوں ہو گئی ہو؟ دوسری ٹیبل پر چلی جاؤ۔ سفینہ بھی مطمئن نہیں تھی اور ماہین نے قبضہ جما لیا تھا، باقی دونوں آئرن خراب پڑی ہیں، ٹھیک سے گرم ہی نہیں ہو رہی، اور پھر تمہاری شرٹ اچھی خاصی پریس ہو گئی ہے، اب جان چھوڑو اس کی، ماہین نے بڑی تیزی سے آئرن پھیرتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد میاں نے پینٹ پریس کرنے کے لیے دے دی تو اس دن 2 وقت کا کھانا باہر ہی ہوگا، پینٹ کی ڈبل کریز پر میاں بیوی کی اکثر لڑائی ہو جاتی ہے۔ ماہین نے شریر نظروں سے سفینہ کی طرف دیکھا جو برے برے منہ بنا کر ماہین کو گھور رہی تھی۔ بڑا ایکسپیرینس ہے بھائی، مگر تمہارا میاں تو آسٹریلیا میں رہتا ہے، ایک اور اسٹوڈنٹ نے ماہین کو چھیڑا۔ او گاڈ، وہ ابھی صرف میرا فیانسی ہے، ہسبینڈ ہوتا تو میں یہاں ڈریس پریس کر رہی ہوتی، ماہین نے ہاتھ روک کر کہنے والی کو گھورا۔ سن بات لے رہی ہوتی اور کیا، ایک کلاس فیلو روز میری نے جلدی سے گرہ لگائی، اتنی کالی کلوٹی اس سے برداشت نہیں ہوگی، ہم ایشین 4 دن سن بات لے لیں تو ہماری اماں ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں، ماہین نے شریر انداز میں کہا۔ سفینہ جا کر چینج کر لو نا، پیریڈ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، ابھی صحیح سے پریس نہیں ہوئی۔ سفینہ ماہین کے حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی، ایک اور استری سٹینڈ پر اس سے زیادہ رش لگا ہوا تھا، مجبوراً وہ ماہین کے ٹلنے کی منتظر تھی۔ ساحل واپس جا چکا تھا، تاجور اپنے بیڈ روم میں تھی، چائے کے خالی کپس اور بچے ہوئے سنیکس کی پلیٹیں لاؤنج کی ٹیبل پر یوں ہی دھری تھیں۔ سارا ناشتہ کرنے ڈائننگ کی طرف جا رہی تھی، تبھی اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھے کچھ پیپرز پر پڑی، یہ سوچ کر کہ تاجور بھول کر نہ چلی گئی ہوں، آگے بڑھی اور پیپرز اٹھا کر دیکھنے لگی۔ 2 پیپرز پر تو ڈرافٹ بنا کر کاٹ دیے گئے تھے، ایک پیپر پر ساحل کی شکستہ سی اردو رائٹنگ میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے، تیرے آنے سے پہلے، تیرے جانے کے بعد، موتیاں پہننے سے پہلے، کاجل پھیلنے کے بعد، سویرا پھوٹنے سے پہلے، شام ہونے کے بعد، مسکرانے سے پہلے، سمندروں کے رونے کے بعد،
بادماں کھلنے سے پہلے، بھنور پڑنے کے بعد، زندگی کے وہی راستے، تجھ سے پہلے اور تیرے بعد۔ زارا نے ایک مرتبہ نہیں کئی بار یہ اشعار پڑھے، سادہ سے، آسانی سے سمجھ آ جانے والے۔ اس نے زور سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کاغذ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکنے کا سوچنے لگی۔ ابھی کاغذ کے 2 ہی ٹکڑے کیے تھے کہ ایک دم رک گئی۔ اتنا فیشنیبل لڑکا شاعر تو کہیں سے بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں کس بیچارے کی شاعری پر ہاتھ صاف کر کے اپنا نام لگاتا ہے۔ اس نے تینوں پیپرز طے کر کے فون سیٹ کے نیچے دبا دیے۔ اماں کہتی ہیں کہ اس کی انگلش بہت اچھی ہے، انگریزوں سے زیادہ اچھی، ایسی روانی سے بولتا ہے جیسے پانی پی رہا ہو، وہ بھی ایک سانس میں، اور جناب شاعری اردو میں فرماتے ہیں، میرا مطلب ہے چراتے ہیں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکراتی ہوئی اب ڈائننگ کی طرف جا رہی تھی، جہاں زینب اس کی تمام من پسند چیزیں کرینے سے سجا چکی تھی۔ کبھی کبھی تو تم مجھے محمود غزنوی کے پہلے حملے سے بھی پہلے کی کوئی بھٹکتی ہوئی آتما لگتی ہو۔ ماہین اپنے بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ لٹکے ہوئے تھے، جیسے زمین پر پڑی کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تھوڑی تکیے پر ٹکی ہوئی تھی، آنکھیں سفینہ پر ٹکی ہوئی تھیں جو کافی دیر سے کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ لینگویج پلیز، میں مسلمان ہوں، تم بھٹکی ہوئی روح بھی کہہ سکتی تھی اگر اتنی ہی مجبوری تھی، سفینہ نے کھڑکی سے ہٹتے ہوئے جواب دیا اور قریب آ کر ماہین کے بال بکھیر دیے۔ اور دیکھا کرو انڈین موویز، کچھ دنوں میں انکل کو پتا جی اور آنٹی کو ماتا جی کہنا شروع کر دو گی۔ ویسے ہندی میں فیانسی کو کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو نا، فی الحال فہد کو پتی تو نہیں کہہ سکتی نا۔ ارے ہاں، پے سے مجھے پرنس یاد آ گیا، تم ابھی اس وقت اسی کو یاد کر رہی تھی نا؟ ماہین نے بہت وثوق سے کہا، کیونکہ جب سے میری اور تمہاری دوستی شروع ہوئی ہے تم نے کبھی کسی کو اتنی دیر ڈسکس نہیں کیا۔ ماہین ایک دم سیدھی ہوئی اور پھر اٹھ بیٹھی۔ وہ بہت امیزنگ ہے، اسے تو بہت سے لوگ ڈسکس کرتے ہوں گے، میں نے ایسا کچھ خاص نہیں کہا کہ تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جاؤ۔ سفینہ ماہین کے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ یار کچھ کریں۔ ماہین نے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور کوہنیاں لگا کر ٹکر ٹکر سفینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ سفینہ نے بے اختیار نظر چرا لی تھی اور یہ لمحہ ماہین کی گرفت سے باہر نہ جا سکا۔ اس نے سفینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال سے لگا لیا۔ تم بہت سیدھی سادی سی ہو سفینہ، جو سوچتی ہو تمہارے چہرے پر آ جاتا ہے۔ ماہین کے انداز میں اپنائیت و محبت کا واضح تاثر تھا۔ سفینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سیدھی سادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹوپڈ بھی ہوں، تمہیں یوں ہی تکے لگانے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں او لیول کی ٹین ایج اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ کچھ بھی کہو، تم نے اسے نوٹس کیا ہے، تم امپریسڈ ہو اس سے، اس کے بارے میں سوچتی ہو۔ میں تکا لگاتی ہوں تو تم ڈیبیٹ کے لیے تیار ہو جاتی ہو۔ ماہین اچھی طرح جانتی تھی کہ سفینہ کی زندگی میں آج تک کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوا جس نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑنے کی کوشش کی ہو یا سفینہ کو اچھا لگا ہو، لیکن اس نے ماہین سے پرنس کے ٹاپک پر کئی مرتبہ خود سے بات کی تو یہ سب کچھ ماہین کے لیے بہت چونکا دینے والا تھا۔ مجھ سے کیا چھپانا، سچی سچی بتاؤ، کیا تم اسی کو سوچتی نہیں ہو؟ تمہاری لک بہت چینج ہو گئی ہے، تم ہر وقت مسکراتی نظر آتی ہو، تم اتنا سارا کبھی نہیں مسکرائی ہے نا؟ مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور ہاں ماہین، فار گاڈ سیک، سفینہ نے اسے جملہ پورا نہیں کرنے دیا، درمیان میں ٹوک دیا، آخر تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ میں چھوٹی سی بچی ہوں جو پریوں کی کہانیاں سن کر خود کو بھی پری تصور کرنے لگتی ہے۔ ہاں میں نے اس کا نوٹس ضرور کیا ہے، پتہ ہے کس وجہ سے؟ اب اس نے ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ذرا سا دبایا۔ دوستی کی گرم جوشی اور مضبوطی کا یقین دلانے کی لاشعوری کوشش کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ ویل آف ہے، مینلی لک ہے، بہت ہینڈسم۔ یہ بات نہیں، میں ان میں سے ایک بھی وہ وجہ نہیں جو میں بتا سکتی ہوں، سفینہ نے بڑے برجستہ انداز میں کہہ کر پھر مداخلت کی۔ ماہین کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ہائے سچی، اب تو جلدی سے بتا دو، اتنا تجسس میری برداشت سے باہر ہے۔ ماہین نے اٹھ کر سفینہ کو اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑ کر جیسے تڑپ کر کہا، تم نے اس شور و غل میں چند منٹوں کی ملاقات میں شاید یہ بات نوٹ نہیں کی، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے، معصومیت ہے، مکاری نہیں۔ اس 6 فٹ سے کچھ اونچے مرد کی آنکھوں میں بالکل بچوں جیسی معصومیت ہے۔ وہ اندر سے بہت خوش ہے، زندگی کا ایک ایک پل انجوائے کر رہا ہے۔ سفینہ اپنے مشاہدات سنجیدگی سے شیئر کر رہی تھی۔ ماہین کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔